بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے جس کی آج 17ویں کڑی ہے۔ اب میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس جوان کو دیکھا تھا، وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ گناہوں اور حقوق العباد کی وجہ سے وہ مصیبتوں کی دلدل میں گرفتار تھا۔ وہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التماس کر رہا تھا کہ کوئی تو اس کی مدد کرے۔ کچھ اور دن گزر گئے۔ میرا ایک رشتہ دار مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ اصفہان میں بجلی کے محکمے میں ملازم تھا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک جوان بجلی ٹاور پر چڑھ گیا تھا۔ وہ ہائی ٹینشن بجلی تاریں کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ چرسی تھا، پہلے بھی چوری کرتا رہا ہے۔ برقی رو نے اس کو سوکھی لکڑی کی مانند وہاں سے نیچے پھینک دیا تھا۔ مہمان کی باتیں سن کر میں مبہوت رہ گیا۔ وہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم فلانی کی بات کر رہے ہو؟ بولا، بالکل وہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم مطمئن ہو؟ کہنے لگا، جی ہاں، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے اور ہی کہانی پھیلائی ہے۔ نشانیاں۔ اس نشہ باز جوان کے واقعے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں مستقبل کے بعض واقعات کو دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ اسی لیے ایک بزرگ عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے رہنمائی کا تقاضا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ جس حالت مکاشفہ میں آپ نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، اس میں زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ آپ نے مستقبل کے کچھ واقعات کو دیکھ لیا ہو۔ یہاں سے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے کچھ دوست شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے۔ 2 ہفتے گزر گئے اور میری طبیعت اب بہتر تھی۔ پھر ایک دن میرے والد صاحب روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے۔ کچھ دن زندہ رہنے کے بعد اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ باپ کی جدائی پر میں بہت مغموم تھا، لیکن پھر مجھے اپنے چچا کی بات یاد آ گئی۔ عالم برزخ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ باغ میرا اور تمہارے والد کا ہے، اور وہ بہت جلد یہاں ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ نکاحت کے دنوں میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا، جہاں میں نے اپنے بچپن اور نوجوانی کے ایام گزارے تھے۔ وہاں کی قدیمی مسجد کا پتہ پوچھا، یہاں پر گزرے ایام کی یاد تازہ ہوئی۔ مسجد کے دروازے پر ایک عمر رسیدہ آدمی سے ملاقات ہوئی۔ سلام و احوال پرسی کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوئے۔ اچانک مجھے عالم برزخ کا وہ منظر یاد آیا جب میرے نامہ اعمال کی چھان بین ہو رہی تھی۔ وہ بوڑھا شخص مجھے یاد آیا جس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اور میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس نے پوری امام بارگاہ کا ثواب مجھے بخش دیا تھا۔ اس شخص کا اترا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس ماجرے کی حقیقت کا پتہ لگاؤں گا۔ اگرچہ میں مطمئن تھا کہ دوسرے واقعات کی طرح یہ بھی درست ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی حقیقت جاننے کا مشتاق تھا۔ مجھے اس امام بارگاہ کو دیکھنے کا شوق تھا، جس کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا تھا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیا آپ فلاں آدمی کو جانتے ہیں جس کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، خدا اس کی قبر کو نورانی کرے، وہ کتنا نیک انسان تھا۔ وہ نیک کام کرتا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔
وہ بہت دیندار آدمی تھا اور اس جیسے انسان کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کی تائید کی اور پوچھا، کیا آپ کی نظر میں اس نے اس گاؤں میں کوئی چیز وقف کی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی مسجد یا امام بارگاہ؟ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک آدمی کو جانتا ہوں جو اس کا بہت قریبی دوست تھا اور اس وقت وہ بھی مسجد میں موجود تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں اس آدمی کے پاس گیا۔ مرحوم کا ذکر خیر ہوا اور اس نے اپنا سوال اس کے سامنے بھی دہرایا۔ میں نے پوچھا، کیا اس مرحوم نے کوئی چیز وقف کی تھی؟ بوڑھا آدمی کہنے لگا، خدا اس پر رحم کرے، وہ مرحوم چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ لوگوں سے پوشیدہ رہے، لیکن اب چونکہ وہ زندہ نہیں ہے لہٰذا بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس نے مسجد کے بائیں جانب اشارہ کیا اور کہنے لگا، یہ امام بارگاہ دیکھ رہے ہو جو یہاں پر تعمیر ہو رہا ہے؟ اس امام بارگاہ کو اسی مرحوم نے تعمیر کروا کر وقف کر دیا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ امام بارگاہ کس قدر خیر و برکت کا باعث ہے۔ اب ہم اس کی دیوار گرا رہے ہیں کہ اس کو مسجد کے ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ مسجد میں نمازیوں کے لیے بڑی جگہ میسر آئے۔ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اور مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ نماز کے بعد امام بارگاہ میں حاضری دی اور واپس گھر لوٹ آیا۔ اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد میں نے اس مرحوم کو معاف کر دیا اور اس کی امام بارگاہ بھی اسے بخش دی۔ رات میری بیگم سے مفصل بات چیت ہوئی۔ جو کچھ میں دیکھ کر آیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ مسکرا کر اپنی بیگم کو میں نے بتایا کہ واپسی کے لمحات میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ بیگم اور ہونے والی بیٹی کی دعاؤں کے صدقے میں شفا ملی ہے۔ وہ بھی ایک نشانی ہے۔ اگر آنے والا بچہ بیٹی ہوئی تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ سارے واقعات درست ہیں۔ اسی سال خزاں کے موسم میں ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ ان واقعات سے ہٹ کر میری واپسی کے بعد جس بات نے سب سے زیادہ مجھے خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا تھا وہ قبرستان تھا۔ کئی سال میں قبرستان جانے سے ڈرتا تھا۔ میں ہولناک اور دلدوز چیخیں سنا کرتا تھا جس سے میرا دل خوف اور وحشت سے بھر جاتا تھا، لیکن شہداء کے قبرستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہاں سکون تھا، معنوی اور روحانی فضا سے انسانوں کا وجود معطر ہو جاتا تھا۔ اسی لیے بہت دنوں تک میں قبرستان نہیں گیا۔ اس کے بعد بھی ہر جمعہ کو الصبح دوستوں اور رشتہ داروں کی قبروں پر حاضری دینے جاتا تھا۔ ایک اور اہم بات کی جانب اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اپنے نامہ اعمال کے آخری صفحات میں عالم برزخ میں میری عمر میں جو اضافہ کیا گیا تھا اس کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ مجھے کچھ سال کی مہلت ملی تھی اور وہ وقت بھی اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت میں اضافی وقت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ وہاں پر مجھ سے کہا گیا تھا کہ جتنا وقت آپ صلہ رحمی، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ گزارو گے وہ تمہاری عمر میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح خدا کی خالصانہ بندگی یا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زیارت کے دوران جو وقت گزرتا ہے وہ بھی آپ کی عمر میں شامل نہیں کیا جاتا۔ حرم کے پاسبان۔ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے دوستوں کی شہادت حتمی ہے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جس میں شہادت کا باب پہلے کی طرح کھلا نہیں تھا، لہٰذا اس بات کو ثابت کرنا میرے لیے دشوار تھا۔ اس لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی، لیکن جب دفتر جاتا تھا تو وہاں پر ان دوستوں سے ملاقات ہوتی تھی تو اس یقین کے ساتھ ملتا تھا
کہ یہ وہ خدا کے نیک بندے ہیں جنہوں نے عنقریب شہادت کا جام پینا ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں اس کے محبوب بن کر پہنچ جائیں گے۔ ان دوستوں سے ملاقات کے وقت بہت جذباتی ہو جاتا تھا، پہلے سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ ایسے میں ایک زندہ شہید سے ملاقات ہوئی جس نے عنقریب بارگاہ الہی میں حاضر ہونا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ میری سرجری کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ یہ 2015 کا موسم تھا۔ ہم دفتر میں بیٹھے تھے جب اعلان کیا گیا جو بھی حرم اہل بیت اطہار کے دفاع کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ مدافعانہ حرم میں شمولیت کا باب کھل گیا تھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔